میں اٹھتے ہی سورج سے ملتا ہوں، نگاہوں میں گزری ہوئی شب کا ماتم نہیں کرتا۔ سہارے تلاش کرنے سے بہتر ہے انسان خود کو مضبوط بنائے۔ جو چیز آپ کے لیے فالتو ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے زندگی کی امید ہو۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھیں جب وہ آپ کو مار رہی ہو۔ دنیا میں جو کاشت کرو گے، آخرت میں وہی کاٹو گے۔ زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باب پر ہوتی ہے۔ تنہا ہو جانا نظر انداز ہونے سے بہتر ہے۔ سب کا اپنا اپنا سفر ہے، منزل الگ سہی مگر سفر ایک ہے۔ کسی کو طلب و جستجو میں رکھا جاتا ہے تو کسی کو بے طلب ہی نواز دیا جاتا ہے۔ کسی کی طلب آزمائش ہے تو کسی کا نوازا جانا ہی آزمائش ہے۔ سب کی اپنی عطا ہے اور ہر عطا آزمائش ہے۔ جس گھر میں جانوروں، پرندوں، چونٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر میں اللہ رزق کی کمی کبھی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا بند کرو، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہارا مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے، امیدیں دم توڑ جائیں اور ہر راہ، ہر وسیلہ ختم ہو جائے، تب درود پاک کی کثرت کرو۔ بند دروازے، بند راہیں کھل جائیں گی۔ اور کیا پتہ وہ بھی تمہاری آخری پکار کی طاق میں بیٹھا ہو اور جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ کل تک ہوا میں اڑنے والے کبھی کبھار چلنے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جینا سیکھیے۔ چائے پیش کریں، اپنی رائے نہیں۔ شکریہ۔ غیر معمولی انسان بننے کے لیے اپنے معمول میں معمولی تبدیلیوں سے آغاز کیجیے۔ کم ظرف کا غصہ اسے کھا جاتا ہے اور اعلیٰ ظرف کا غصہ اسے بنا جاتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ بھی غلط ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ میرا ذکر پڑھنے والے میرا راستہ نہ چن لیں، سرِ ورق یہ بھی کہنا مجھے مات ہو گئی تھی۔ احساسِ کمتری کا مارا شخص زندگی میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بات بھی اس کا دل دکھانے کے لیے کافی ہوتی ہے اور دکھتے دل کے ساتھ خوش رہنا ناممکن ہے۔ دکھ روحانیت کی ایسی سیڑھی ہے جس پر صبر و شکر سے ہی انسان چڑھ سکتا ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے۔